اب یہ سارا اطلاق، یہ سارا استقلال ختم ہو جاتا ہے اولی الامر کی اطاعت میں جا کر۔ وہ اولی الامر خواہ خلفائے راشدین تھے، خواہ ائمہ اطہار اہل بیت تھے، خواہ ائمہ فقہ مجتہدین تھے، خواہ علماء اولیاء اور صالحین تھے۔ امت پہ جب آتا ہے صحابہ کرام سے لے کے آج تک جس درجے کا جو بھی اولی الامر ہوگا اس کے امر اور حکم کو تابعیت میں تسلیم کیا جائے گا۔ اگر وہ کتاب و سنت کی موافقت میں ہے تو قبول ہوگا، اگر کتاب و سنت اور اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے تو چھوڑ دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے قاعدہ۔ اس میں اتنی بات سمجھا دوں، یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ جو اولی الامر ہیں وہ ان کا فہم، ان کا علم، ان کا درک، ان کی معرفت دین کی اور ان کا احاطہ علوم پر، روایات پر، احادیث پر اور دین کی اصول اور فروع پر ہم سے کروڑوں درجے زیادہ تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک شک ان کی عبارت کو پڑھیں اور آپ اپنے چھوٹے سے جو دماغ دانی اور جو سمجھدانی ہے سمجھے اس کے مطابق یہ تو حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور وہ حقیقت میں قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، وہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی، ان کی نظر میں تھی۔ یہ اگلا ایک مرحلہ ہے کہ ایسے بے دھڑک اور ایک بڑی جوان مردی کے ساتھ، جسارت کے ساتھ بڑے بڑے اکابر کے کلام کو کتاب و سنت کے خلاف نہیں کہہ دینا چاہیے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو آج کل کے دور میں آپ ٹی وی پر کئی مرتبہ سنتے ہیں، اور سیکولر مائنڈڈنیس آ گئی ہے۔ ہم نہیں مانتے غوث الاعظم کو، ہم نہیں مانتے امام سیوطی کو، ہم نہیں مانتے داتا گنج بخش علی جویری کو، ہم نہیں مانتے کسی امام قسطلانی کو، ہم نہیں مانتے ابن حجر عسقلانی کو، ہم نہیں مانتے امام فلاں کو، امام رازی کو، ہم نہیں مانتے کسی بغوی کو، ہم نہیں مانتے کسی خازن کو، ہم نہیں مانتے امام رازی کو، ہم نہیں مانتے ائمہ فقہ کو، ائمہ اربعہ کو، ہم نہیں مانتے طحاوی کو، ہم نہیں مانتے نسبی کو، ایک قطار ہے ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں صرف کتاب و سنت کو۔ اللہ کے بندو، یہ سارے نام جو گنوائے انہوں نے امت کو بتایا کیا؟ کتاب و سنت ہی تو سمجھائی ہے۔ کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی نیا مذہب بنا کے دیا ہے؟ کتاب و سنت ہی سے احکام اخذ کر کے مرتب کر کے امت کو دے دیا، اس کا نام فقہ ہے۔ امام مالک نے کوئی نیا مذہب بنایا ہے؟ حضور کی حدیث اور سنن سے احکام جمع کر کے بنا دی، اس کو فقہ مالکی ان کے شاگرد کہتے ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے کوئی نیا مذہب بنایا ہے؟ ائمہ اطہار اہل بیت نے کوئی نیا مذہب بنایا تھا؟ نہیں، آقا علیہ السلام ہی کے احکام، سنن اور اللہ کے احکام ہی کو بیان کر کے امت کو دیا ہے۔ یہ ان کی تشریح کرتے تھے، توضیح کرتے تھے، اور 1400 سال تک ائمہ، اکابر، محدثین، شارحین، اولیاء، صوفیاء اپنے اپنے میدانوں میں اسی کتاب و سنت ہی کی تشریح کرتے رہے ہیں۔ اور ان ائمہ فقہ کے اقوال ہیں، امام اعظم نے فرمایا درجنوں مرتبہ، امام شافعی نے فرمایا درجنوں مرتبہ، اگر حضور کی حدیث صحیح میرے قول کے خلاف ہو تو میرے قول کو پھینک دو۔ مگر پھینکنے سے پہلے اب یہ پھینک دو، ایک جملہ ہاتھ میں پکڑ لیا اور ہر بندہ پھینکنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، 4 کتابیں نہیں پڑھی۔ سوچیں تو صحیح کہ آپ کا سطح علمی کیا ہے، مطالعہ کتنا ہے۔ وہ آپ کے گھر چلے جائیں اگر اور آپ کی لائبریری کو دیکھ لیں، وہیں سے آپ کا مطالعے کا اندازہ ہو جائے گا کتنا کچھ جمع کر رکھا ہے۔ یہ امام 10 لاکھ حدیث کے حافظ تھے، 6 لاکھ حدیث کے حافظ تھے، اور کوئی ذخیرہ، کوئی منبع، چشمہ علم کا کتاب و سنت کا ایسا نہیں چھوڑتے تھے جہاں تک ان کی دسترس نہ ہو، تب بات کرتے تھے۔ ان کی بات کو ایسے ہی کتاب و سنت کے خلاف کہہ کے رد کرنا یہ اپنی کم مائگی ہے، کم علمی ہے۔ معلوم کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کہاں سے لی۔ وسیع مطالعہ ہو تو پھر آدمی یہ بات کر سکتا ہے کہ ہاں خلاف۔ میں ابھی یہاں پچھلے 5 سال سے یا 10 سال کے قریب، 8 سال کے قریب سے حدیث کا ذخیرہ سب سے بہت بڑا جامع السنہ تیار کرنے میں مصروف ہوں۔ 30,000 احادیث کے لگ بھگ، جو 20 جلدوں میں ہوگا، 20 جلدوں میں 30,000 احادیث کا ذخیرہ جامع السنہ۔ میں اس سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کرتے کرتے کوئی 3 لاکھ سے زیادہ احادیث اپنی نظر سے گزار چکا ہوں۔ 3 لاکھ سے زائد احادیث
وہ میں کھنگال چکا ہوں. تو 3 لاکھ سے زائد احادیث کا مطالعہ کر کے میں ابھی علم حدیث کے سمندر کے کنارے پر باہر کھڑا ہوں. ابھی میرا پاؤں بھی نہیں ڈوبا، گیلا نہیں ہوا. ابھی علم الحدیث کے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں. شاید ایک قطرہ ہی ملا ہے. تو انسان کو منصف مزاج ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ ہر بات کو کہہ دیے کتاب و سنت کے خلاف ہے. آپ نے پڑھا کیا ہے کتاب و سنت کا؟